اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم جز 17 سپارہ نمبر 17 جو ہے اس کو کور کریں گے۔ اس میں 2 صورتیں ہم کور کریں گے انشاءاللہ، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ ابھی جو ہے ہم اسی گروپ کو دیکھ رہے ہیں جو 3rd گروپ تھا، کشمکش والا گروپ، ایک ڈیبیٹ والا گروپ ہے، اور اس صورت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وہی جو ڈیبیٹ والا جو موضوع چل رہا ہے اسی کو کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نبیوں نے، یعنی تمام نبیوں نے، اور اس صورت میں سورہ انبیاء میں ہم ذکر کریں گے میجورٹی آف دا پروفٹس جو تھے، ان کے جو کشمکش تھے، جو ڈائلیما تھا اس دعوت کو لے کر کے اپنی کمیونٹیز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہی اسی چیز کو یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ صورت کی جو شروعات ہوتی ہے، جو بگننگ ہے، یہ بہت ہی ایک وارننگ والے حساب میں، یا ایک بہت ڈرانے دھمکانے والے حساب میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی، حساب کتاب کی گھڑی اتنے قریب آ گئی، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ ہیڈ لیس ہے، غفلت میں پڑے ہوئے، کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ اور یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے انسانوں کا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ جب ہم کسی بات کو لے کر کے سیریس ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ہم اس کے بارے میں فوکس بھی کرتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا دن آ گیا، لیکن لوگ جو ہے وہ ابھی بھی نبیوں کو مطلب ایک سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہے ہیں۔ کتابیں بھی آ گئی، رسول بھی آ گئے، میسنجرز آ گئے، میسیج آ گیا، پھر بھی لوگوں کا حال کیا تھا؟ مذاق اڑا رہے تھے، دعوت کا بھی مذاق اڑا رہے تھے، اور جو نبی ہے ان کا بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ دعوت کا مذاق وہ کس طرح سے اڑاتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ جو قرآن ہے، جو پیغام لے کر کے آ رہا ہے، یہ من گھڑت ہے، یعنی انوینٹڈ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ پچھلے وقتوں کی جو ہے نا وہ داستان ہے، اساطیر الاولین، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن کا جو میسیج ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سکھایا ہوا ہے، وہ کہیں سے سن کر کے آ کر کے جو ہے لوگوں کو بتاتے تھے۔ دوسرا جو مذاق اڑاتے تھے وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو رسول ہے یہ کیسے رسول ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یہ کھاتے پیتے۔ اور پھر دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، میجیشین ہے۔ تو یہ اس طرح سے بجائے اس کے کہ ایک سیریس ایٹیٹیوڈ دکھاتے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں جو ہے وہ کمفرٹ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تھے وہ بھی انسان ہی تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے۔ جا کر کے اہل کتاب سے پوچھو، کیونکہ اہل کتاب کو تو معلوم تھا، اور اہل کتاب کے اور مشرکین کی بہت گٹمڑ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ ایڈوائز لیتے، نصیحت لیتے، یہ لوگ جو ہے یہ عذاب کو پکارتے تھے، جو مکہ کے قریش تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ عذاب کو پکارتے ہیں تو جب عذاب آئے گا تو یہ دوڑ پڑیں گے، یہ عذاب کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہینڈل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دروازہ ان کے لیے، کوئی اسکیپ روٹ جو ہے لوگوں کے لیے نہیں رہیں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس صورت میں یہ بھی کہا کہ ہم نے بہت سے قبیلوں کو اور بہت سے پلیسز کو، ٹاؤنز کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹروائے کیا اس سے پہلے، اور ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر حجت بنا کر کے، ایک لاسٹ ایکسکیوز بنا کر کے آپ کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ یہ جو اس کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ فی ذکریکم، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، اس کتاب نے ہر ایک کو ایڈریس کیا ہے
چاہے وہ بہت پاورفل کوئی حکمران ہے یا سلیوز ہیں، یا مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہے، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہے، ہیلدی ہے یا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس میں ایڈریس کیا۔ آئیے اس رمضان میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کو ہم اپنے اوپر کیسے ایک سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لیتے ہیں یا ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ یہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ جو لے کر کے آئے ہیں، یہ نبیوں کے ذریعے جو بھیجا گیا ہے، یہ جو ہے باطل کو، یہ جو فالسہوڈ ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مختلف جو پروفس دیے ہیں، یعنی جو توحید کے جو پروفس دیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس میں جو ہے سب سے پاورفل ایک جو توحید کا اللہ تعالیٰ نے پروف دیا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور دوسرے معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں یا بنائے ہیں انہوں نے، یہ خدائے مالک عرش عظیم کی جو بلندی ہے اس سے بہت پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے ہم اس دنیا میں جس طرح سے بہت آرام سے بہت مزے سے رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اسکائی اور ارتھ کے مینٹیننس کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اگر ایک خدا سے کے بجائے اور بھی زیادہ خدا ہوتے تو یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے ساتھ جو ہے جو شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں کچھ رائٹیس لوگوں کو یعنی نیک لوگوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کریشن کی شروعات اللہ تعالیٰ نے جو یونیورس کو جو کریٹ کیا اس کو وہ پہلے ملے ہوئے تھے۔ یہ جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ ایک بہت زور کا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد دنیا اور آسمان بنی، تو اس چیز کو قرآن جو ہے وہ بھی جو ہے ویریفائی کرتا ہے، اور قرآن بھی اسی چیز کو یہ کہتا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بنیاد یعنی جو شروعات جو کریشن کی جو شروعات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان راستہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان جیسی چھت جو ہے وہ دنیا میں لگا دی، کیوں؟ تاکہ یہ جو ہے جو ہارمفل یا ٹاکسک جو سن ریز ہے یا جو میٹیرائڈز ہے وہ دنیا میں آ کر کے انسانوں کا نقصان نہ کر سکے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو آسمان ہے اس کو ایک پروٹیکٹیو لیئر بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ موت جو ہے وہ آ کر ہی رہیں گی۔ اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو جو ہے وہ ایٹرنٹی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ہر ایک جو ہے چاہے وہ نبی تھے، چاہے وہ پیغمبر تھے، چاہے وہ جابر بادشاہ تھے، ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر آسانی والے دن یا مشکل کے دن ہارڈ شپس یا ایز جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ سارا انسانوں کے لیے ٹیسٹ ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور وہ دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ بہت فیئر ہوگا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوں گی۔ ہم دنیا کے جو کورٹس ہیں، دنیا کی جو عدالتیں ہیں اور اللہ کی عدالت میں بہت فرق ہے۔ دنیا کے کورٹ میں اگر ہمیں انصاف مل بھی جاتا ہے تب بھی دل میں سکون نہیں ہوتا، کسی اور کو بے انصافی
ملتی ہے اور ان کے بے انصافی کے نتیجے میں ہمیں انصاف ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت اس طرح کی نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے نبیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کشمکش کرنا پڑا تھا فرعون کے دربار میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کشمکش والی دعوت تھی اپنی قوم کے ساتھ، انہوں نے ہر طرح کے پروفs اور ایویڈنسز دیے، عقلی اور یعنی انٹیلیجنٹلی بھی انہوں نے ڈیل کیا اپنی قوم کے ساتھ، لاجیکلی بھی ڈیل کیا اور سینشس وے میں یعنی ایسے وے میں بھی ڈیل کیا جس میں حصی دلائل دیے۔ اور یہ کہا کہ جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم چونکہ بت پرست تھی تو ایک دن وہ سارے جو ہے ایک فیئر میں، ایک میلے میں چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا، انہوں نے کوئی بہانہ بنایا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو پیچھے سے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے اوپر جو وہ کلہاڑی تھی، جو ایکس تھی، وہ بڑے بت کے اوپر انہوں نے رکھ دی۔ شام میں جب سارے لوگ لوٹ کر کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے کیا، اور پھر آفٹر انویسٹیگیشن اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سینسس کو اپیل کی۔ کس طرح سے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ بڑا بت جو ہے مجھے لگتا ہے اسی نے توڑا ہے، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ابراہیم لوگوں نے یہ کہا ہم اس سے کیسے پوچھ سکتے ہیں جبکہ یہ تو کچھ نہیں کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، جو نہ آپ کا نقصان کے وہ ہے اور نہ نفع کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ اس کے بعد قوم کے لوگوں نے ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا اور وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈی کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ کشمکش والی صورت ہے سورہ انبیاء میں، اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام قرآن مجید میں جو ہے 25 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اس میں کچھ نبیوں کا جو ہے بہت تفصیلی ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک بہت حد تک ایک اچھا خاصا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تو ایٹ ڈفرینٹ اسپیکٹس کچھ نبیوں کا جو ذکر آیا ہے وہ بالکل ہلکا ذکر آیا ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کا جو ڈیسیشن میکنگ پاور تھا اس کے بارے میں بتایا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے آگے ایک کیس آیا، اور یہ تھا کہ ایک جو کھیت تھی اس میں دوسرے ایک بندہ جو تھا اس کے بکریوں نے کھیت کو چر کے جو ہے اس کو تباہ کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، انہوں نے یہ ڈیسیشن دیا کہ تم یہ بکریاں ساری رکھ لو۔ تو سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کا ججمنٹ اور ان کا ڈیسیشن پاور اس طرح سے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان بکریوں کے مالک کو جو ہے جو بھی وہ دودھ نکلتا ہے وہ اس کھیت کے مالک کو اس وقت تک دے جب تک کہ وہ جو نقصان ہے وہ پورا نہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے بہت صحیح اور بہت رائٹ ڈیسیشن انہوں نے دیا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ بہت بریف ذکر ہے یہاں پہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہیلتھ سے جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا تھا، اور ان کے سارے لوگوں نے ان کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کے اتنے سافٹ ہارٹڈ نبی تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے زبان پہ وہ شکایت نہیں لائے، اور وہ بس اتنا کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب کا ذکر کیا۔
ان میں سے ہم سورہ انبیاء میں سے جو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان سب کا میسج سیم تھا، اور ان کے جو مخالف تھے ان کے کانسیکوینسز بھی سیم تھے، اور نبیوں کا جو سٹائل اور جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ہمیشہ شکر گزاری والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی میسج دے رہے کہ تمام انبیاء جو ہے انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا، پیشنس کو ڈسپلے کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا لوگوں کو کہ جب بھی آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمام انبیاء جو آئے تھے وہ سارے جو ہے وہ انسان ہی تھے۔ اس میں پھر آخر میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آیا ہے، اور جہنم کا جو ایک سین ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ حج کا بھی جو موضوع کشمکش والی جد و جہد والی صورت اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتاتے کہ ایک زلزلہ ہوگا، اور قیامت کے نزدیک والا زلزلہ اس طرح سے ہوگا کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنا حمل ان کا گر جائیں گا، دودھ پلانے والی مائیں جو ہے وہ دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ کر کے نکل جائیں گی، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے بہت وہ مدہوشی کے عالم میں جو ہے لوگ وہ نظر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس صورت میں جو سٹیجز آف کریشن ہے، ضرور آپ سورہ حج میں جو بالکل ڈیفرنٹ سینز ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے کی شکل، پھر لوتھڑا چڑھایا اس پہ، پھر اس کو ہڈیاں دی، پھر کسی کو پیٹ میں ہی ماں کے مار دیا، کسی کو باہر آنے دیا، کسی کو بچپن میں مار دیا، پھر جوانی کے بارے میں اللہ نے بتایا، یعنی یہ ڈیفرنٹ سٹیجز، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بڑھاپے کے اس ایج کو پہنچ جاتے جہاں پہ وہ پھر بچے بن جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو بہت مفاد پرست ہوتے ہیں، کناروں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر فائدے کی چیز ہوں گی تو وہ دین کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یہاں پہ کہ ایک بہت ڈیفیکلٹ آیت ہے، آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان بہت نا امید ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے اپنا رخ اللہ کی طرف کریں اور اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دکھ کو اور اس کی پریشانی کو دور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ ان جتنی بھی کائنات ہے وہ ساری ابراہیمی مزاج پہ، یعنی اللہ کو سبمٹ کرنے والے، یہاں تک کہ انسانوں میں سے جو مومن ہے جو کافر ہے وہ بھی ایک حد تک جو ہے اپنے پورے جو باڈیلی جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھ دیکھنے کا ہی کام کر سکتے ہیں، ہمارے کان سننے کا ہی کام کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے، یعنی یہ بھی اپنے اپنے دائرے میں جو ہے وہ اللہ کو سبمٹ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد حج کے جو احکام ہے اس کے بارے میں آیا ہے اس صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک بتائے، ان سے کہا کہ دور دراز کے لوگوں کو ندا دو حج کے لیے، اور یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قربانی کے تعلق سے بات آئی ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نیتیں اللہ کو پہنچتی، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو درپیش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارا تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے جو ہے جہاد کا حکم آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مومنین کا جو کیریکٹرسٹکس ہے، جو کوالٹیز ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، امر بالمعروف کا حکم دینے والے، نہی عن المنکر سے روکنے والے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروفیٹک مشن جو ہوتا ہے، نبیوں کا جو مشن ہے، جو رول ہے، اس کے تعلق سے بھی بات کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا اگزامپل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو، جن کو بھی، وہ جو تمہارے خدا ہے یہ نہ کوئی مکھی بنا سکتے، اور اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز
چھین کے لے جاتی تو وہ اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ دونوں ضعیف ہے، ضعیف الطالب و مطلوب، یعنی جو تمہارا پروٹیکٹر ہے، جس کو تم خدا بنائے، اور جو اس سے مانگتا ہے، دونوں کے دونوں جو ہے وہ بہت ویک ہے۔ اس کے بعد یہ صورت جو ہے آخر میں مسلمانوں کو ان کے بیسک فنڈامنٹلز کی طرف یہ صورت بلاتی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک جو وہ آ رہی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ رول پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ مومنین کا جو اصل فنڈامنٹلز وہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے رکوع سجود کرتے ہیں، اور انسانی خدمات یعنی سوشل، صرف اللہ کے آگے رکوع سجود کرنے والے نہیں بلکہ سوشل سروس کرنے والے، خیر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستوں میں بہت آسانی رکھی ہے، دین کے معاملے میں ان پہ کوئی تنگی نہیں کی، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیتوں میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا، جیسے کہ ہم سے پہلے کے قوموں کا نام بھی مسلم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ نام، یہ سٹیٹس اور یہ آسانیاں دینے کے بعد کہ ہم سب کے آگے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انسانوں کے آگے گواہی دینے کا کام بنے اس دین کے تعلق سے، جیسے کہ نبیوں نے گواہی دیے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پھر آپ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے ہو کر کے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گا، اور یہ وہ بہت اہم ترین ذمہ داری، فنڈامنٹل جو ہمارا مشن ہے، وہ سورۃ الحج جو ہے وہ بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کی آیت نمبر جو 77 78 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مشن کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔